ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایسے ملک کی جس کے بارے میں بابا لڈن شاہ گپوڑی نے کہا تھا، نیپال کے جنگلوں میں صبح مرتے ہیں، شام کو زندہ ہو جاتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان گھرے ہوئے ساؤتھ ایشیا کے خوبصورت ترین ملک نیپال کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے نیپال کے بارے میں وہ دلچسپ حقائق جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ یقیناً یہ تمام معلومات آپ کے لیے نئی ہوں گی، تو چلیے آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے۔ آپ ہمیں انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے۔ نیپال، جس کا آفیشیل نیم فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال ہے، جسے نیپالی زبان میں سنگیا لوکا تانترک گینا تانترا نیپال کہتے ہیں، جس کے بارے میں انگریز کہتے ہیں مدر اینڈ مدر لینڈ آر گریٹر دین ہیون۔ یہ ایسا خوبصورت ملک ہے جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر انسان سانس لینا بھول جاتا ہے، اور جتنا خوبصورت یہ ملک ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت محبت کرنے والے لوگ اور ان کی خوبصورت ثقافت ہے۔ حقیقت میں یہ دیش دنیا کی چھت ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ملک نظر نہیں آتا۔ نیپال کا یہ نام دو الفاظ نی اور پال سے مل کر بنا ہے۔ اس سرزمین پر حکومت کرنے والوں کو نیپا کہا جاتا تھا، اور ایک رائے کے مطابق اس کا یہ نام نیپا سے لیا گیا ہے۔ اور تبتین زبان میں نی کا مطلب ہوم اور پال کا مطلب وول، یعنی وول کا گھر، کیونکہ یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش فارمنگ تھا۔ اس ملک کا دارالحکومت اور عظیم ترین شہر کھٹمنڈو ہے۔ اس سٹی کی آبادی 15 لاکھ سے زائد ہے۔ نیپال کو انتظامی لحاظ سے 7 ریاستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان 7 ریاستوں کو مزید آگے 75 اضلاع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دورا سوروال ان کا قومی لباس ہے۔ جنوبی ایشیا کا یہ لینڈ لاک کنٹری ہے جسے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ لگتی ہیں۔ اس کے شمال میں چین، مشرق، مغرب اور جنوب میں بھارت ہے، اور جنوب مغرب میں صرف 27 کلومیٹر سرحد بنگلہ دیش کے ساتھ ملتی ہے۔ سلسلہ کو ہمالیہ اس کے شمالی اور مغربی حصے میں سے گزرتا ہے۔ نیپال کی دفتری زبان نیپالی ہے، جو ملک کی 44.6% آبادی کی بھاشا ہے۔ نیپال میں کل 82 طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 26 مقامی زبانوں کو قومی زبانیں سمجھا جاتا ہے۔ نیپال کی 4.5% کے قریب آبادی مسلمان ہے، اور ان کی مادری زبان اردو ہے۔ یہ لوگ ویسے تو پورے نیپال میں پھیلے ہیں، تاہم نیپال گنج کا علاقہ اردو گو آبادی کے لیے مشہور ہے، کیونکہ یہاں کی آبادی کا 28% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ شاید یاد ہو، جون 2001 میں ایک المناک واقعہ ہوا تھا، جب نیپال کے شاہی خاندان کے 9 افراد کو ایک ہی دن ختم کر دیا گیا تھا، اور نیپالی آج تک اس بربریت کو بھلا نہیں پائے۔ اس ملک کا نظام حکومت صدارتی پارلیمانی جمہوریت ہے۔ نیپال میں 2007 سے پہلے تک بادشاہی نظام چلتا تھا، تاہم 2007 کے بعد اس کو بدل کر پارلیمنٹری نظام نافذ کر دیا گیا۔ ملک کی موجودہ صدر بدیا دیوی بھنڈاری ہے، اور ملک کے وزیر اعظم کھردا پرساد اولی ہیں۔ نیپال دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو اپنا یوم آزادی نہیں مناتے، کیونکہ نیپال پر آج تک کسی غیر ملک نے پوری طرح قبضہ نہیں کیا۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے غدار ہونے سے بہتر ہے اپنے ملک کی خاطر قربان ہو جائے۔ جب برے صغیر پر برطانیہ نے قبضہ کیا تو اس میں نیپال کا کچھ حصہ بھی شامل تھا، تاہم بعد میں برٹش گورنمنٹ نے نیپال کو اس کا علاقہ واپس کر دیا۔ نیپال کو ساؤتھ ایشیا کا قدیم ترین ملک ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات سن کر آپ کو اچھا لگے گا کہ نیپال کا فلیگ دنیا کا واحد فلیگ ہے جس کی شیپ ٹرائی اینگل یا ریکٹینگولر ہونے کی بجائے 2 اوپر نیچے ٹرائی اینگل کی شیپ ہے، جو ہمالیہ کی پہاڑیوں کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے اندر بنا چاند اور سورج یہاں موجود بدھزم اور ہندوازم کو ظاہر کرتا ہے۔ نیپال کا نیا سال 13 اپریل سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سال ان کا 276واں سال چل رہا ہے۔
ملک میں اگر نسلی گروپوں کی بات کی جائے تو ملک میں سب سے بڑا نسلی گروپ چیتری یعنی خاص نسل کے لوگوں کی ہے جو آبادی کا 16.6% ہے۔ بہن یعنی برہمن 12.2%، ماگر 7.1%، تھارو 5.8%، نیوار 5%، 4.4% مسلمان اور دیگر کئی نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اگر نیپال کے میپ کو کلاک وائز 90 ڈگری گھما کر دیکھیں تو اس کا نقشہ پرتگال سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی 89.20 بلین ڈالر ہے اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 7.9% ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $2700 ہے جو پاکستانی 3,75,700 روپوں اور بنگلہ دیشی 2,26,880 ٹکا اور انڈین 1,92,600 روپوں کے برابر ہے۔ نیپال کا امیر ترین شخص سی جی گروپ کا مالک بنود چودھری ہے جس کی دولت کی مالیت $1.7 بلین ہے۔ نیپال میں ہفتے کا دن ہالیڈے کا دن ہوتا ہے۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں آئرن، لکڑی، ہیرے اور ہائیڈرو پاور شامل ہے۔ ملک کا 16% رقبہ قابل کاشت، 25.4% جنگلات اور باقی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ملک ہے۔ یہ ملک $1 بلین کے قریب اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $10 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس کی معیشت کا کل پہیہ سیاحت سے چلتا ہے۔ یہ ملک انسانی ترقی کے لحاظ سے 149ویں نمبر پر، کاروباری آزادی میں 131ویں نمبر پر، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 101ویں، کرپشن فری ممالک میں 111ویں نمبر پر۔ دنیا میں موجود سب سے چھوٹے قد کا آدمی جس کا قد 54.6 سینٹی میٹر ہے نیپال میں پیدا ہوا۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,47,181 کلومیٹر یعنی 56,827 مربع میل ہے اور اس کے 3,830 اسکوائر کلومیٹر پر پانی ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کے 96 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ نیپال میں مذاہب کی بات کریں تو نیپال میں 81.3% ہندو، 9% بدھ، 4.4% مسلمان اور 3% کرنت، 1.2% عیسائی، 1% کے قریب دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں اور شادیوں میں روایتی ایشین شادیوں کا عکس نظر آتا ہے۔ نیپال کا قومی کھیل مئی 2017 تک ڈنڈی بویو یعنی گلی ڈنڈا تھا، تاہم نیپال نے 23 مئی کو اس کو بدل کر والی بال کو قومی کھیل کا درجہ دے دیا۔ اس کے علاوہ ملک میں کیرم بھی بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ نیپال کا قومی پرندہ ہمالین منال ہے۔ ملک میں 6000 قسموں کے پھول پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے 8% پرندے نیپال میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے اسے ایشیا کا ایمیزون کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ ماؤنٹ ایورسٹ ہے جو سطح سمندر سے 8,848 میٹر بلند ہے اور اسے اس روئے زمین کا بلند ترین مقام ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور سیاحوں کا خواب ہوتا ہے وہ اس پر ٹریکنگ کریں۔ دنیا کی سب سے اونچی 10 چوٹیوں میں سے 8 نیپال میں واقع ہیں۔ نیپال میں 5 موسم پائے جاتے ہیں: موسم گرما، موسم سرما، مونسون، موسم خزاں اور موسم بہار۔ نیپال دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جسے بنگال ٹائیگر اور گینڈوں کا گھر مانا جاتا ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی موجود ہے۔ ملک میں 4 ایئر لائن اور 15 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ ملک میں کمرشل اور نان کمرشل 47 ایئرپورٹ ہیں جن میں سے صرف 11 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں سالانہ 6,60,370 افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ یاد رہے یہاں جہاز کے ٹکٹ کافی مہنگے ہیں اور نیپال میں ٹورزم ہی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ ملک میں صرف 53 کلومیٹر ریلوے لائن موجود ہے۔ ملک میں 11,890 کلومیٹر پختہ سڑکیں بھی موجود ہیں اور نیپال میں ایسے ٹریک بھی موجود ہیں جنہیں دنیا کے خطرناک ترین راستے مانا جاتا ہے۔ نیپال کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 2,97,17,590 افراد ہیں اور پاپولیشن گروتھ ریٹ 1.09% ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 47واں بڑا آبادی والا ملک ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 201 افراد آباد ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اوسط عمر 71.3 سال ہے۔ رائل چتوان نیشنل پارک ملک کا سب سے بڑا پارک ہے جو 932 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہے اور یہ یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ ہے۔ اس ملک کی کرنسی نیپالی روپیہ ہے جو پاکستانی 1.22 روپوں
इंडियन 63 पैसों और 0.74 बांग्लादेशी टका के बराबर है। काठमांडू दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहां 15 किलोमीटर के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 5.8% खर्च करता है और मुल्क में 2000 मरीजों के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर और 6 बेड दस्तयाब हैं। मुल्क की 91% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर है। करनाली रिवर मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है। ये मुल्क तालीम पर अपने GDP का 3.7% खर्च करता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 64% है। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोइराला का ताल्लुक भी नेपाल से है। अगर मुल्क की तारीख पर मुख्तसर नज़र दौड़ाई जाए तो काठमांडू से मिलने वाले आसार कदीमा से पता चलता है यहाँ 11,000 साल पहले भी लोग आबाद थे। बुद्धिज़्म के मानने वालों का मानना है कि गौतम बुद्ध की पैदाइश लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी बुद्ध मज़हब के सबसे मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। मुल्क में जा बजा सदियों पुरानी सकाफत के आसार नज़र आते हैं। नेपाल में इस्लाम तकरीबन 600 साल पहले दाखिल हो चुका था। नेपाल की आर्मी बहुत ही तेज़ आर्मी मानी जाती है। कहा जाता है कि 1815 से पहले अंग्रेज़ों ने नेपाल पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की आर्मी ने अंग्रेज़ों की फ़ौज को शिकस्त दे दी। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा, इंडिया से आधा घंटा आगे है और बांग्लादेश का और इसका टाइम एक बराबर है। मुल्क में ड्राइव लेफ़्ट साइड है, यानी गाड़ियाँ बाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग राइट साइड पर होता है। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन नेम NP है और मुल्क का डायलिंग कोड +977 है। मुल्क में लैंडलाइन और मोबाइल यूज़र की तादाद 3,21,20,500 के करीब है और मुल्क के 60,25,420 अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। होटलिंग और रेंट के मुतल्लिक चंद मालूमात। यहाँ का सबसे मकबूल और सस्ता तरीन फास्ट फूड मोमो है, जिसे डम्पलिंग भी कहते हैं, और कौमी डिश दाल बात तरकारी है और यहाँ की बहुत सी फैमिली रोज़ाना इसे खाते हैं। सारा मुल्क ही बहुत सस्ता है। आपको ऐसे लगेगा ये तो हमारे शहर से भी सस्ता है और मोस्टली एशियन खाने ही मिलते हैं। हाँ, जायके का फ़र्क हो सकता है। हिलाल फूड भी मिल जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी मुसलमानों के भी होटल हैं और होटल में रात गुजारने से पहले किराया तय कर लें ताकि बाद में डबल देना ना पड़े। किराया 800 रुपये से 1500 रुपये तक बेड मिल जाता है और अच्छे होटल में $20 तक कमरा मिल जाता है। नेपाल में जाने के लिए दुनिया के ज़्यादातर ममालिक से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती और कई ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत $25 के इवज़ 15 दिन के लिए दी जाती है। जाने से पहले होटल की बुकिंग करवा लें। याद रहे, वहाँ आप टैक्सी पर भी सफ़र कर सकते हैं और बाइक भी बुक कर सकते हैं। जो बच्चा नेपाल में पैदा होता है उसे वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है और 15 साल तक रहने वालों को भी रेजिडेंसी का हक मिल जाता है। इसका पासपोर्ट दुनिया में 82वें नंबर पर शुमार होता है। इसके पासपोर्ट होल्डर दुनिया के 13 ममालिक में वीज़ा फ्री, 34 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल और 151 ममालिक में जाने के लिए इनके पासपोर्ट पर वीज़ा की स्टैंप होना ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें दे इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।